السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق شہزاد چودھری۔ مرکز المعارفت کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی اہم ہے کہ ہم کس طرح سے آسانی کے ساتھ CSS کا ایگزام پاس کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں جو کمپیٹیٹیو ایگزامز کے حوالے سے بڑے پر امید ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی خواہشات جو ہیں اور ان کی جو تمنائیں ہیں، وہ چونکہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے کہ جذبات بنتے بھی بڑی جلدی ہیں، اور اسی طرح سے ان کا اختتام بھی بڑا ہی تیزی سے ہوتا ہے۔ اور یوں ہم آج کا جو موضوع ہے اس کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ CSS کا بنیادی ماخذ کیا ہے، یعنی اس کا اگر اس کو ایک لفظ کے اندر ہم لے کے آئیں کہ CSS کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور طالب علم CSS، اور جس طرح سے ہم نے اپنے دور میں یہ ساری کاوشیں کیں، کہ سیٹ نالج جو ایکوائرڈ نالج ہے اور جو پرنسپل نالج ہے، جو پاکستان میں اسلوب ہے آزمائش کا، ایگزام کا CSS کے لیے، ان تمام کتب کو، حوالہ جاتی کتب کو، اور وہ جو 6 لازمی مضامین، کمپلسری مضامین، اور 6 جو اختیاری مضامین ہیں، ان کو حاصل کر کے علم سے اس کا ارک یا ارک رقیق حاصل کرنا، اور اس نالج کو اچھے طریقے سے اس کا تجزیہ بیان کر دینا، یہ اصل میں CSS ایگزام کی وہ پرسونیفیکیشن ہے، یا اس کا وہ اصل رس ہے جو حاصل کرنا ہوتا ہے ایک CSS کے طالب علم۔ ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ان خیالات کو، اپنے احساسات کو اور انتہائی حقیقت پسندانہ طریقے سے اپنا تجزیہ کر لیں، یعنی کہ کل CSS تجزیے کا نام ہے۔ اپنا تجزیہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت لازمی مضامین ہیں اور جو اختیاری مضامین ہیں، کمپلسری اور جو الیکٹیو یا آپشنل سبجیکٹس ہیں، اس پر ہماری گرفت کتنی ہے۔ تو ہم اپنے آپ سے جو سوال کریں گے تو اس طرح ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم آسانی کے ساتھ یہ تجزیہ کر سکیں حقیقت پسندانہ طریقے سے کہ ہم کیا CSS ایگزام کے اہل ہیں بھی یا نہیں۔ بہت سارے لوگ اپنا وقت برباد کر کے، بہت سارا وقت ضائع کرنے کے بعد پھر کسی دوسری فیلڈ میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم نے، یعنی تجزیہ جو ہے وہ CSS کا دوسرا پہلو ہے۔ آسانی کے ساتھ کام کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی تجزیے کی ہی طالب ہیں۔ پہلی چیز کہ آپ کا وہ وقت جو آپ نے اس پوری تیاری میں صرف کرنا ہے، معلومات 20 سے 25% ہے اس پورے حصے کا، آپ نے CSS کے حوالے سے معلومات لینی۔ حوالہ جاتی کتب کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اکیڈمی، کرنٹ افیئر، اور پھر اس کے ساتھ دوسری جو چیزیں ہیں ماحول کی، اور پھر انٹرویو کی تیاری کی، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 سے 1 سال کا وقت موجود ہے کہ ہم سکہ بند طریقے سے ایک رائج اسلوب کے ساتھ، بڑی ہی پنکچویلٹی اور وقت کی پابندی کے ساتھ، ٹائم مینجمنٹ، ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ تیاری کر سکیں؟ ہمارے لیے CSS کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا جب ہم ان چیزوں کو طے کر لیں کہ ہم 8 سے 10 گھنٹے روزانہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم جب اکیڈمی جانا ہے، کسی بھی ادارے سے جا کے انسلاک کر کے وہاں سے تعلیم کا سلسلہ حاصل کرنا ہے، لیکچرز حاصل کرنے ہیں، تو اس نالج کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی جو نالج گروئنگ ہے اس کو لے کے آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو سب سے اہم پہلو کرنٹ افیئر کا اور جنرل نالج کا جو ہے، اس میں ہمارے پاس پہلے سے کیا علم موجود ہے، اور پھر جو 20 سالہ پچھلے پرچے ہیں، ان کو پاسٹ پیپرز کہتے ہیں، ان کا مطالعہ اور ان پر گرفت کیا ہماری عقل سلیم کے مطابق ہے، کیا ہم حاصل کر سکیں گے؟ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے سیٹ ٹارگٹ موجود ہے، آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کو علم کو اسی طرح سے حاصل کرنا ہے جس طرح سے وہ، جیسے 6 اختیاری اور 6 لازمی مضامین ہیں،
اور ان مضامین پر پھر آپ نے اپنا اسلوب بناتے ہوئے ایک چیز جو سب سے انتہائی اہم ہے، جس کی وجہ سے انٹرویو میں بھی لوگ 80-85 بلکہ 90% لوگ جو انٹرویو میں رہتے ہیں اس کی بڑی وجہ انگریزی ہے، یعنی کہ انگلش لینگویج. اس لینگویج کے اندر پروننسیشن اور ایکسنٹ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے انٹرویو کے لیے. میں اس پہ کوئی دوسری رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، چونکہ یہ ویڈیو واقعتاً اور خصوصاً اور خالصتاً صرف ہمیں یہ رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ ہم نے آسانی سے سی ایس ایس کیسے کرنا ہے. تو ہمارا اپنا مشاہدہ اور اپنا عمیق مطالعہ اور اپنے آپ کو جاننا اور اپنا تجزیہ حقیقت پسندانہ طریقے سے اگر ہم کر لیں تو ہم سی ایس ایس کے قابل. تو پھر یہ سلسلہ سال کے اندر بھی ہو سکتا ہے، 10 ماہ کے اندر بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو اور وقت چاہیے تو پھر یہ 2 اور پھر 3 سال تک بھی منطبق ہے. لہٰذا جو ہمارے 6 اختیاری مضامین ہیں اور جو 6 لازمی مضامین ہیں، اس میں بنیادی طور پر ہمارے پاس جو انگریزی کے 2 بڑے پرچے ہیں کمپلسری سبجیکٹس کے اندر، جسے ہم انگلش ایسے کہتے ہیں 100 نمبر کا ہے، 600 نمبر کے بنیادی آپ کے کمپلسری یعنی کہ لازمی سبجیکٹ کی جو پرچے ہیں، ان پیپرز کے اندر 100 نمبر کا ایسے ہے، انگلش ایسے ہے. پھر اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہمارے پاس پریسز اینڈ کمپوزیشن ہے، اس کا بھی 100 نمبر کا پرچہ ہے. پھر اسی طرح جنرل سائنس ایبیلٹی ہے، پھر وہ بھی 100 نمبر کا پرچہ ہے. کرنٹ افیئر ہے، پاکستان افیئرز ہیں، اور اس کے ساتھ اسلامیات یا کمپیریٹیو کوئی ریلیجن کی اسٹڈی ہے. تو 600 نمبر یہ ہیں، اور پھر باقی جو ہمارے الیکٹیو یا آپشنل سبجیکٹس ہیں 6، اس کے لیے بھی 600 نمبر. تو یوں یہ 1200 نمبر کل ہو گئے، 600 لازمی کمپلسری اور 600 آپشنل یا اختیاری مضامین کے نمبر. اور ان کے اندر پھر 7 گروپس جو ہیں وہ وہاں پہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ اناؤنس کیے ہوئے ہیں. ان 7 گروپس میں سے آپ نے 6 مضامین اور ان کا انتخاب حاصل کرنا، اور اس انتخاب کے لیے بڑا ہی محتاط رویہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ بنیادی معلومات ان کو اس بارے میں نہیں ہوتی، اس مضمون کے بارے میں سے وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں تو ایک ہے اپنے آپ سے آگاہی، اور دوسرا ہے اپنے اس منزل اور ٹارگٹ اور اس تمام مواد تک رسائی جس پر آپ گرفت حاصل کر کے آپ سی ایس ایس کے لیے کوالیفائی کرنا چاہیے. تو ریٹن پیپر کا یہ جو طریقہ کار ہے، اس سے پہلے انٹرویو سے پہلے سب سے پہلے بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم آسانی سے اگر سی ایس ایس کا ایگزام پاس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا اور اپنے ٹارگٹ کا مطالعہ کر لیں، اس کو سیٹ کر لیں. اس کے بعد یہ چیزیں انتہائی آسان ہو جاتی ہیں جب آپ کے پاس انگریزی اور اچھا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہو، تاکہ آپ لکھ سکیں. بالآخر آپ نے سارا کچھ لکھ کر پیش کرنا ہے، اور پھر انٹرویو میں بھی آپ کی بڑی ضمانت اور بڑی وجہ کامیابی آپ کی انگلش لینگویج ہے، اس پہ گرامر ہے، ایکسنٹ ہے، آپ کا اچھا اس میں طرز تخاطب ہے، طرز بیان ہے. تو آج کی ہماری پہلی نشست اسی بات پہ ختم ہوتی ہے کہ سی ایس ایس کی آسانی اور آپ کے لیے جو اس کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اپنا اور پیش آمدہ جو ہمارے کورس ہے اس کا تجزیہ بہت ضروری ہے. آپ تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت